بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود کو نیزہ مار کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی خود کو نیزہ مارتا رہے گا، اور جو خود کو گر کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو گراتا رہے گا، اور جو شخص خود کو گلا گھونٹ کر پھندا ڈال کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں مروی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، کہا کہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک گردن آزاد کرو۔ اس نے کہا، میرے پاس اونٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تم نحر کرو، اور ایک روایت میں ہے اگر تم چاہو تو ہر ایک کی طرف سے قربانی کرو، یعنی ایک اونٹنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اسے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ایک زبان بھی ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی بھی دے گا جس نے حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان اور اجر ثواب کی نیت سے اس کا استلام کیا ہوگا، یعنی چوما ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور تیسری حدیث میں زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جائے، یعنی جمعہ پڑھنے جائے، تو خوشبو کے قریب بھی نہ بھٹکے، یعنی خوشبو نہ لگائے۔ اذان اور نماز کے بیان میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اور 5ویں حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، جس نے مجھ سے کوئی بات، کوئی حدیث سنی، پھر اس نے اس جیسا کوئی مجھ سے سنا تھا ہو بہو دوسروں تک پہنچا دیا، ویسے ہی پہنچا دیا، کیونکہ بہت سے لوگ، بہت سے آدمی جنہیں بات یعنی کہ حدیث پہنچائی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ان تک پہنچائی جائے گی، پہنچانے والے سے کہیں زیادہ بات کو توجہ سے سننے والے کا عمل ہوگا، یعنی سننے والا جو ہے اور محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں، سننے والے اس بات کو محفوظ رکھتے ہیں، بات کو بڑھانا نہیں، یعنی ویسے ہی پیش کرنا ہے جیسے بات ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو کس نے بیان کیا ہے؟ بلکہ اس حدیث کو عبد الملک بن عمیر نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور بن عبداللہ کے واسطے سے بیان فرمایا ہے، بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث 2657 نمبر ہے، اور آخری حدیث میں کتاب علم اور فہم کا دین میں بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جالڑیاں، اج سکھ متراں دی ودھیری اے، کیوں دلڑی اداس گھنیری اے، نوں وچ شوق چنگیری اے،
آج نینہ